جو ہے نا ویلیو دوبارہ ایویلویٹ کیا اور اس کو اپنا 220 ہے 220 کے اس ایسٹ کے اوپر پیسے ریز کرنے لگے، بانڈس فلوٹ کرنے لگے، اور اگر وہ یعنی کہ پیسہ اس سے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ بانڈ فلوٹ کریں، آپ پیسہ اس پہ ریز کریں، لیکن پھر اس پیسے کو آپ اپنا پھر اگلی موٹر پہ بنانے پر خرچ کریں۔ آپ اس پیسے کو پھر اپنے جو آپ کی جو ڈیفیسٹ ہے آپ کے بجٹ کی، اس کو اپنا پک کرنے کے لیے آپ اس پیسے کو خرچ نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے نقصانات پورے کرنے ہیں جو آپ کو ہو رہے ہیں اپنا اس کو اس پیسے کو لگانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور میں نے اس موٹر اچھا بلا ایسٹ ہے، اس کو ایسٹ کو خراب کیا جا رہا ہے اور اس کی ریپیئر ہو رہی ہے، وہ بچمن ہاتھ سے اسپرے کر رہے ہیں۔ دنیا میں اب یہ چیز کہیں نہیں ہے۔ آپ اپنا لیئر آپ نے نہیں بچائی، 5-7 ارب روپے کی اگر لیئر آپ بچا کے اس کو اگلے 10 سال کے لیے اور محفوظ کرنے اس موٹر وے کو، تو دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ جو NHA ہے، جو سوائے پیسہ کھانے کے، پیسہ بنانے کے، ان کو اور کوئی کام نہیں آتا۔ اور پھر جو وہاں پہ اوپر فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ملے ہوئے، اور وہ تبھی پرمیشن دیتے ہیں جب ان کو پتا ہو کہ ہمیں بھی کک بیک ملے گا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ہمارا اچھا بلا ایسٹ جو ہے وہ ہم خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ رواج ہر جگہ پہ ہمارے اندر، ہر جگہ پہ یہی دستور ہے، ایسٹ بناؤ اس کے بعد پھر اس کو کھوکھلا کر دو اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ گوادر جو ہے اس وقت وہاں کوئی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم نہیں تھی۔ اب وہ جو پرابلم پیدا ہوئی ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور پھر یہ 650 کلومیٹر کوسٹل ہائی وے جنرل صاحب، جو 650 کلومیٹر بڑی ایک ڈیفیکلٹ وہ اپنا جو ٹرین ہے اس میں اپنا ہم نے یہ موٹر وے یہ ہائی وے بنائی ہے، اور 100 جی، تو یہ اپنا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا۔ ہم اس زمانے میں بلکہ ایک بلٹ ٹرین کا بھی سوچ رہے تھے جو کراچی سے لے کے تو پشاور تک ہو، پھر بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کوئٹہ تک بھی جائے، اور یہ ہمارے پروگراموں کا ایک حصہ تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی گوادر کے حوالے سے جس طرح سے میں سوچ رہا تھا وہ یہ تھا کہ گوادر ہم بالکل ایک الگ کر دیں خطہ، اور اس کو جو ہے وہ اس کی باؤنڈریز وغیرہ طے کر لیں، پھر وہاں پہ اسپیشل قسم کے لاز بنائے جائیں خطے کے لیے، صرف اس خطے کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کو ایک فاسٹ پیس پہ کرنے کے لیے، فاسٹ ٹریک پہ کرنے کے لیے، اور پھر وہاں انڈسٹریلائز اس کو کرنے کے لیے، اس کو ایک زبردست قسم کی اپنا انٹرنیشنل پورٹ بنانے کے لیے، تو اسپیشل قسم کے وہاں پہ لاز ہوں۔ پاکستان کے اندر جیسے ہانگ کانگ ہے، چائنا کا ایک جو ہے وہ ایک خطہ ہے، چائنا کے ایک وہ اسٹیٹ ہے، ٹیریٹری ہے، اس میں اور لاز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے چائنیز نے جب سے اس کو دوبارہ واپس لیا برٹن سے، انہوں نے وہاں کے لاز چینج نہیں کیے۔ اگر وہ ان کے لاز چینج کرتے تو شاید ہانگ کانگ کا بھٹا بیٹھ جاتا۔ تو انہوں نے، چائنیز بڑے سمجھدار لوگ ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 1 country 2 systems، وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہانگ کانگ کی طرف۔ تو وہ ہانگ کانگ کو انہوں نے وہی اسٹیٹس قائم رکھا ہے۔ انہوں نے اپنا ہانگ کانگ کے لوگوں کا اعتماد شیک نہیں ہونے دیا۔ آج ہانگ کانگ کے لوگ جو ہیں وہ برٹش راج کو یاد نہیں کر رہے، اور ہانگ کانگ کا اپنا بہت بڑا ایک اکانومی، زبردست قسم کی وائبرنٹ اکانومی ہے۔ ہانگ کانگ کے پاس اربوں کھربوں ڈالر کے ریزروز ہیں، اور وہ اگر چائنا چونکہ ایک بڑا ملک، اس نے اتنے سالوں میں اتنی ترقی کر لی کہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے ہانگ کانگ پہ۔ اگر کہیں چائنا ڈپینڈنٹ ہوتا ہانگ کانگ پہ تو ہانگ کانگ والے جو ہے نا اس بات کو بہت برا مناتے کہ یہ اتنا بڑا ملک ہے، ہمارے ریزرو سب اس پہ اس کو خرچ کر رہا ہے اور اپنے لیے خرچ کر رہا ہے۔ تو آج تک چائنا نے ہانگ کانگ میں سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ تو ان کی ترقی دیکھیے، انہوں نے اپنی ترقی اتنی کر لی کہ ہانگ کانگ بھی بلکہ اب سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ چائنا کے مقابلے میں شاید ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ جو ہانگ کانگ کی کرنسی، اسے چائنیز کرنسی آج زیادہ اسٹرانگ ہے۔ تو کہاں یہ کہ اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سب سے ایک
ایک زیادہ مضبوط ملک تھا. کرنسی ہماری سب سے زیادہ مضبوط تھی ان سارک کنٹریز میں. آج ہم اپنا بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں, انڈیا تو دور کی بات ہے. تو ہم اپنا سری لنکا کے مقابلے میں ہم غالباً شاید پیچھے جا رہے ہیں. تو باقی کیا ہم اپنے آپ کا مقابلہ کریں گے نیپال اور بھوٹان کے ساتھ یا مالڈیوز کے ساتھ کریں گے مقابلہ؟ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اتنا پوٹینشیل, اتنا کچھ ہو سکتا تھا, اتنا کچھ ہو رہا تھا, اور پاکستان اتنا کچھ ہو رہا تھا, اکنامک ڈیولپمنٹ کتنی بڑھ گئی تھی. لیکن یہاں نہ جانے پتہ نہیں کیوں بعض لوگوں کو ملک کی ترقی راس نہیں آتی اور اچھی بڑے چلتے معاملے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, ڈی ریل کر دیتے ہیں, سسٹم کو ڈی ریل کر دیتے ہیں. اور پھر یہاں تک کہ چلیں پارلیمنٹ کو آپ توڑتے رہے ہیں, پارلیمنٹ ٹوٹی ہے, حکومتوں کو توڑتے رہے, حکومت ہماری بھی ٹوٹ گئی, آئین ٹوٹتے رہے ہیں, آئین ہمارے دور میں بھی ٹوٹ گیا. لیکن آپ پہلی مثال کے ججوں کو بھی یہاں گرفتار کر کے تو نظر بند کر دیے. یعنی آپ دیکھیں پاکستان کی ترقی تو دور کی بات ہے, اداروں کو کیا حشر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے افسوسناک ہیں, جس طرح سے ہم نے پاکستان کو چلایا ہے یا جس طرح سے پاکستان کو چلانے کی ہم کوشش کرتے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اتنا پوٹینشیل ہے اللہ کے فضل و کرم سے گوادر کا کہ جتنا جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے لیے پھر ایک پاکستان کے پاس ایک انڈسٹریل بیس ہے. دبئی کا کوئی ایسا اپنا انڈسٹریل بیس نہیں ہے. دبئی گلف کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں جس کا پاکستان کے مقابلے میں کوئی اسٹرانگر انڈسٹریل بیس ہو. پاکستان کے پاس بیس ہے, ایکسپرٹیز ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور ہندوستان سے یقیناً ہم اس معاملے میں پیچھے ہیں, لیکن ہم پھر بھی کیچ اپ کر سکتے ہیں. اور ہم اپنا جو ہے نا وہ گوادر کے لیے اناؤنس کریں اپنی اس معاملے میں پالیسی. گوادر کے اندر جو ہے ہم اپنا ایک انڈسٹریل شہر بنائیں, گوادر کے اندر ہم اپنا جو ہے وہ یہ پورٹ کو ترقی دیں. میں وہاں ایک ایئرپورٹ بن سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دبئی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ایکٹیویٹی گوادر میں ہو رہی ہوتی ہے اگر گوادر کو اس منصوبے کے مطابق چلنے دیا جاتا. آج دبئی کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ ہوتی, اور نہیں چاہتے. اب بہت سارے ایسے اب دنیا کے اندر آ گئے ہیں لوگ یا طاقتیں جو نہیں چاہتی ہے کہ اب ہم گوادر کے اندر دوبارہ پاکستان کام شروع کرے اور پاکستان جو ہے وہ کوئی دوبارہ کوئی نیا دبئی بن جائے یا کوئی ایسی اسٹیٹ بن جائے جو باقی اسٹیٹ سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. تو اس کا یقیناً سینٹرل ایشیا کے اندر ہمیں بہت ہمیں ایکسیس ملتا ہے. اسی طرح سے بلوچستان ماشاء اللہ کے پاس بڑا منرل ریسورسز بے تحاشا ہیں, اور آئل بھی ماشاء اللہ ہے. نیچرل گیس جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ 29 ٹریلین کیوبک فیٹ کے لگ بھگ ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 بلین بیرلز کے لگ بھگ آئل ہے بلوچستان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ تو ماشاء اللہ اس کو اگر ہم صحیح طرح سے ایکسپلائٹ کریں, صحیح طرح سے اس کو ہم اس کا پتہ لگائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں, تو یہ تو پاکستان تو ماشاء اللہ ڈیولپ کرنے کے جو ہمارے پراسپیکٹس ہیں وہ تو یعنی بے انتہا ہے. تو اس پہ یقیناً میرا پروگرام ہے. جنرل صاحب سے میں نے ایک آدھ دفعہ بات کی تھی, ہم جائیں گے انشاءاللہ, آئیں گے بلوچستان, وہاں جا کے ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ ہوں, لیکن ہم انشاءاللہ آج بھی یقیناً وہاں اس معاملے کو ضرور دیکھیں گے. اس پہ مزید کام کو اپنے تیز کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کی خدمت کا موقع دیتا ہے تو پھر ہم پہلے دن سے اس کام پہ لگ جائیں, پہلے دن سے اپنا کام شروع کریں. تو جو میں اسپیشل لاز کی بات کر رہا تھا, وہ اسپیشل لاز پاکستان کے باقی لاز سے ذرا ہٹ کے ہو, اور اس میں تاکہ لوگوں کو وہاں پہ کانفیڈنس ملے, لوگوں کو اعتماد ملے, لوگ کہیں ہاں جی ہم اس خطے میں انویسٹ کریں گے, اور پھر گارنٹی ہو, کانسٹیٹیوشن گارنٹیز ہوں تاکہ باہر کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے, لوگ آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمونہ بن سکتا ہے گوادر پورے ملک کے اندر کہ ہاں ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں. اگر باقی ملک کے اندر اس طرح کی ڈیولپمنٹ فی الحال اگر مشکل نظر آتی ہے تو ہم کم از کم ایک نمونہ تو بنا کے دکھائیں, اور پوری قوم بھی دیکھے. جب اس نمونے کو دیکھیں گے تو ہر جگہ سے آواز آئے گی کہ ہمیں بھی ایسا بناؤ. موٹر وے بنی ہے,
ہر جگہ سے آواز آتی ہے ہمارے ضلع میں ہمارے صوبے میں بھی ایسی موٹر وے بننی چاہیے. تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کریں, اس سٹینڈرڈ کو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ لا اینڈ آرڈر بھی ملک کا ہر جگہ پہ ٹھیک ہوگا. ہم کہیں گے چلیے پھر اپنا آپ چاہتے ہو تو اپنا لا اینڈ آرڈر پہلے ٹھیک کرو. وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کریں گے, لا اینڈ آرڈر کے بعد پھر دو اور کنڈیشنیں لگائیں گے, وہ بھی ٹھیک کریں گے. اس کے بعد ہم ان کو بھی گوادر بنا دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی اس طرح کی ہونی چاہیے. تو میں میری نظر ٹائم پہ بھی بار بار جا رہی ہے. میں آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا. آپ ماشاء اللہ تشریف لائے. پریزنٹیشن بھی میرا بڑا چاہتا تھا کنل صاحب کی پریزنٹیشن مکمل ہو. اچھی پریزنٹیشن تھی آپ کی بھی, جو ہم نے جس کو جلدی سے ذرا ریپ اپ کروا دیا. میرا خیال ہے کہ کنل صاحب آپ کا بھی انٹرسٹ ہے, بیگڑی صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے, اور جن حضرات ہیں ان سے کسی تفصیل کے ساتھ پھر ایک میٹنگ کریں گے. یہ ایشو ہے وچ نیڈز مور ٹائم دین ون. سر آپ گوادر آئیں تو گوادر میں بریفنگ کرتے ہیں. میاں صاحب میرے 30 سیکنڈ صرف چاہیے تھے. میں گوادر پروموشن الائنس اور جنگ گروپ کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جتنے بھی دوست ہیں, اور اس کو آپ اپنا ایک راول دستہ سمجھیں, کیونکہ یہ آپ کا بیبی ہے. گوادر جو ہے سر, گوادر جو ہے آپ کا بیبی ہے. میرا نام عمران نیازی ہے. میں ان دوستوں کی وجہ سے, سب دوستوں کی ہیلپ کی وجہ سے میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں گوادر پروموشن الائنس کو. تو یہ آپ کا بیبی ہے, یہ سفوکیٹ ہوا ہے. اس وقت ایک چھین لیا گیا تھا آپ سے, اور انشاءاللہ بڑی امید ہے ہمیں کہ آپ انشاءاللہ دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں گے اور اس کو اپنے بیبی کو اون کریں گے, اور اس کو انشاءاللہ گرو ہوتا ہوا اپنے ہاتھوں سے اس کو گرو کریں گے. اور دیکھیں سب سے میں جو لاز کہہ رہا تھا, اس لاز میں بھی چیز ہونی چاہیے کہ سب سے ملک ٹھیک ہے, ملک ہم پاکستان ہے, لیکن بلوچستان کے عوام کو, گوادر کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے عوام کو سب سے پہلا فائدہ ان کو پہنچنا چاہیے. ان کو وہ سب سے زیادہ ان کو پہنچنا چاہیے. اس کے بعد پھر دوسروں کی باری آتی ہے. جب وہ اس سے استفادہ کر لیں گے, اس کے بعد پھر باقی لوگوں کی باری آئے. ضرورت ان کو سب سے زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دعوت دے رہے ہیں آپ کو گوادر کا پروگرام. میرے کو چلے جاؤں بعد میں پھٹ جانا جی. کدھر جا بس خالی ایک اوکے آپ آئیں جتنے بھی گوادر ایک منٹ آئیں بنوائیں چلیں ہٹے یہ کچھ پیچھے کریں پیچھے ہٹے آئے نہیں آئے گوادر کے لوگ آئیں فٹافٹ یار آگے آ جائیں. نیازی بھائی ادھر آپ آئے نا یار, باقی ادھر آ جائیں, رائٹ پہ آ جائیں, رائٹ پہ یہ کرسی پیچھے کریں ہٹ جائے نا سر, پیچھے جن کی بنتی کیا بات ہے آپ آ جائیں.
किस बारे में ये चले 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 जो आप आए ना थोड़ा आप पीछे हटे सर दोनों हाथों से पकड़े ना सर पीछे हटे चलो चलो पीछे आओ बेटा हटे पीछे साहब आए ना बस करें यार थोड़ा पीछे अलग साहब ग्रुप फोटो अगर माशाल्लाह ऐसा कुछ अच्छा 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 आप किधर होते हैं अच्छा अच्छा बड़ी खुशी हुई ग्लोबल एवेन्यू से जीएम है अच्छा अच्छा वासिफ मलिक साहब मैं आपकी भी चाह रहा था कि इकबाल साहब हैं कोई थोड़ा ग्रुप फोटो सर हो जाए खादम ने आपका पढ़ा थैंक यू सो मच इंशाल्लाह ये आप बैठे 2 मिनट किधर है अहमद भाई अभी तक सर ये ठीक नहीं खड़े हो गए थोड़ा सा अच्छा फिर ये चेंज करने आप 1 मिनट हटे ना मैं दोबारा बनवाता हूं इनको आप जी सर ये ग्रुप उतना ज्यादा बाजी और अच्छा होता है बाकी चेंज करें डॉक्टर साहब जी जी बाद जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ चेंज करें ग्रुप फोटो मुझे चाहिए ओके नेक्स्ट चलो चेंज करें आए जी देखिए सब लोग थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप फिर उसी तरह आप भी तरह इधर अनाउंस कर 11-12 जो भी टाइम है चाय पी लेते हैं ये देखिए सामने जी सर सामने ठीक है करो सर इधर आइएगा प्लीज आइए करो सर पीछे आप बस बस ये हो जाए